السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول کارب ڈائم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 13 ہے۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ اس نے بمشکل سیدھا ہونے کی کوشش کی تو لبوں سے ایک باریک سی کرہ ابھری۔ بیٹھ کر سونے کے باعث اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ کھڑکی سے اندر گرتی نیلی روشنی اس بات پر شاہد تھی کہ ابھی فجر کو گزرے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ باہر سے اٹا پٹخ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شاید سردار جاگ گئے تھے، وہ ویسے بھی سویرے جاگنے کے عادی تھے۔ اس نے اٹھ کر بیڈ کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ اسی پل یاسر زینوں سے اترا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ دادا کے ساتھ فجر پڑھ کر آ چکا تھا اور اب جاگنگ کے لیے جا رہا تھا۔ باہر سردار نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم آج بھی کام پر جاؤ گے؟ میں حنیفہ سے تمہاری چھٹی لے چکا ہوں۔ جی دادا، میں کام پر نہیں جا رہا، مگر ایجنسی کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں میری زندگی میں۔ یاسر، آج بارات ہے ربیہ کی، خبردار جو تم لیٹ ہوئی ہو تو جانتے ہو نا سارے انتظامات ہمیں ہی دیکھنے ہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ان کی یقین دہانی کروائی تھی، پھر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے آگے بڑھا تو سردار چونکے۔ اسے مت جگاؤ، آرام کی ضرورت ہے اسے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئے تھے، لیکن وہ انہیں نہیں سن رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں۔ سیلینا کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ اس نے اگلے ہی پل دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سوئی سوئی سی سیلین بیڈ پر براجمان بمشکل اپنی جمائی روک رہی تھی۔ اس کے بال ایک جانب سے اوپر اٹھے ہوئے تھے، لباس ملکجا اور آنکھیں کچے سے گلابی رنگ کی لگتی تھیں۔ تو میرے ساتھ جاگنگ پر جا رہی ہو، 10 منٹ میں تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ اسے لگا کہ شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ سردار نے بھی اتنی ہی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں؟ لیکن کیوں؟ وہ پوری طرح جاگ گئی تھی۔ تم انتہائی انفٹ ہو۔ لیکن مجھے اتنا فٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو باڈی گارڈ نہیں بننا۔ جیسے حالات تمہارے چل رہے ہیں، اس کے بعد تو تمہیں مائک ٹائسن جتنا فٹ ہونا چاہیے۔ فٹافٹ باہر آ جاؤ۔ اس نے مدد طلب نظروں سے دادا کی جانب دیکھا تھا۔ دادا بھی اتنی ہی بے چارگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم کیا اسے پریشان کر رہے ہو یاسر؟ سونے دو اسے اور باہر چلو تم میرے ساتھ۔ لیکن وہ انہیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور اس کے قدموں میں جاگرز رکھے۔ وہ اس کی ماں کے جاگرز تھے، سیلینا انہیں فی الحال استعمال کر سکتی تھی۔ اس نے چہرہ جھکا کر جوتے دیکھے۔ اس کے بعد تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا انکار کرنے کا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے لمحات میں وہ انتہائی بگڑے موڈ کے ساتھ دادا کو بائے کہتی اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ گاؤں کی ٹھنڈی سڑک انتہائی خوشگوار لگ رہی تھی۔ یاسر اس کے ساتھ خاموشی سے پیدل چلتا رہا، پھر آگے موجود ایک ہرے بھرے سے سبزہ زار کی جانب بڑھایا۔ وہ اتنا وسیع میدان تھا کہ اسے اپنی ساری ناراضی بھولنے لگی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اتنا ہرا بھرا سا سبزہ زار نہیں دیکھا تھا۔ صبح کی نیلی روشنی میں ہر شے پاکیزہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو اس کی جانب مڑا تھا۔ کیا تم ایکسرسائز کرنے کی عادی ہو؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایکٹریس ہونے کی وجہ سے اسے ایکسرسائز اور ڈائٹ دونوں کرنی پڑتی تھیں، لیکن ہفتے میں صرف 4 دن مجھے زیادہ ایکسرسائز کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ڈائٹ کی وجہ سے مجھے اپنی توانائی کم سے کم استعمال کرنی تھی۔ یاسر نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر اسے ہاتھ سے میدان کے ایک سرے سے دوسرے کی جانب اشارہ کیا۔ ایک راؤنڈ لگاؤ، آج کے لیے ایک ہی راؤنڈ کافی ہے۔ اگلے ہفتے جب تم یہاں سے اپنے گھر جاؤ گی تب میں تمہیں اپنی ایک ٹرینر دوست کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تمہارا سیلف ڈیفنس سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن تم میرے لیے یہ سب کیوں کرو گے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں یہ سب اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں تمہارے پیچھے ہر لمحہ بھاگ کر بچانے نہیں آ سکتا۔ جب تمہیں خود کا دفاع کرنا آ جائے گا تو میں ریلیکس ہو کر اپنے مزید کام کر سکوں گا۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی جاگنگ کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بھی واک کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ایک چکر لگانا مذاق نہیں تھا۔ وہ چکر مکمل کرنے پر ہانپنے لگی تھی، لیکن مجال ہے جو یاسر ذرا بھی اس کے لیے ٹھہر جاتا۔ وہ بغیر ہانپے بغیر رکے اپنی جاگنگ کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں ستائش لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس نے بہت محنت کے بعد خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا تھا۔ اپنی جاگنگ مکمل کرنے کے بعد وہ گاؤں کے راستے سے گھر واپس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ چہرہ گھما گھما کر گاؤں کی خوبصورتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ کتنا پرسکون اور خوبصورت ہے، بالکل دادا کی طرح۔
اس کے برعکس یاسر چہرہ سامنے کیے چلتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے گاؤں کی خوبصورتیاں نئی نہیں تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سیلینا نے اس کی جانب چہرہ گھما کر دیکھا۔ کیا یہ کامن کرٹسی نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ چلتی لڑکی سے بات کرو؟ اس نے پوچھا تو ساتھ چلتے یاسر نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے کسی کامن کرٹسی کو نبھانے کا کوئی شوق نہیں۔ ساتھ چلتی سیلینا نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اسے نیند سے اٹھا کر جاگنگ کے لیے لا سکتا تھا، لیکن وہ اس سے کامن کرٹسی کے تحت ایک دو بات نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری ماما یہاں کیوں نہیں رہتی؟ کچھ پل بعد اس نے پوچھا تو یاسر لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ اسے ٹھہرا دیکھ کر وہ خود بھی رک گئی تھی۔ میری فیملی کے بارے میں کبھی کوئی بات مت کرنا مجھ سے، مجھے یہ نہیں پسند۔ اور وہ ایک دم ہی اتنا سرد ہو گیا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا تو اس نے بھی اپنے قدم اس کے ساتھ ملا لیے۔ سفید محل سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سردار جو سبزہ زار پر کرسی لگائے اخبار پڑھ رہے تھے، چونک کر سیلینا کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نظر داخلی دروازے پر ڈالی جہاں سے وہ ابھی ابھی گیا تھا۔ وہ ان کے پاس چلی آئی تھی۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا بچے؟ کیا یاسر اپنی فیملی کو لے کر حساس ہے؟ اس نے پوچھا تو سردار نے گہرا سانس لیا، پھر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، پھر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اپنے باپ کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا اس نے، اور اپنی ماں کو وہ اپنے باپ کے کھو جانے کا مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو اس لیے شدید ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی اس سے والدین کے بارے میں پوچھے تو وہ بہت کولڈ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے بھی ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے بھی نہیں۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر داخلی روش کو دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ والدین کے مسائل صرف اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرح آج بھی اپنے والدین کے باعث تکلیف کا شکار تھے۔ دن چڑھا تو گھر میں گہما گہمی سی شروع ہو گئی۔ فرزانہ گھر کے بہت سے مہمان ان کے گھر بھی چلے آئے تھے۔ وہ سردار کو جانتے تھے۔ سبزہ زار پر چاندیاں بچھا کر سب کے ساتھ سردار بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ناشتے کے بعد بے دلی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسی پل یاسر زینوں سے اترا اور پھر اس کی جانب دیکھے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جینز پر بھوری جیکٹ پہنے وہ کہیں جانے کی تیاری میں لگتا تھا۔ اس نے چہرہ گھما کر اسے جاتے دیکھا تھا، پھر مایوسی سے چہرہ واپس پھیر لیا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے کپڑے استری کرنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کو ربیہ کی بارات تھی۔ ماریہ حسن اپنے آفس میں براجمان تھی جب دروازے پر دی گئی دستک پر چونکی، چہرہ اٹھا کر دیکھا اور پھر حیران سی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئیں۔ یاسر اب اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ ہی ماریہ کی گردن پر پڑی تھیں۔ ماریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی گردن چھپانی چاہی۔ کیا کوئی مجھ سے پہلے ہی لائن شاکس کے بارے میں پوچھنے آ چکا ہے؟ ہلکا سا مسکرایا۔ ماریہ پیچھے ہو بیٹھی تھی، پھر اسے چپتی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ لائن شاکس کو سیلینا کے پیچھے کیوں بھیجا تھا؟ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اب وہاں گہری سنجیدگی تھی۔ کیا اس سوال کا جواب واضح نہیں ہے؟ آئی ہیٹ ہر۔ اگلے ہی پل اس نے موبائل ہاتھ سے آگے بڑھا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر موبائل پر چلتی ویڈیو دیکھی، پھر وہ اگلا سانس نہیں لے سکی۔ کس سے نفرت کرتی رہی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا تو ماریہ نے سفید چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ 3 منٹ کی کلپ تھی جس میں ماریہ واضح طور پر سمرین رضا کے اوپر تشدد کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا حلق کہیں اندر تک خشک ہو چکا تھا۔ ٹھنڈ میں بھی اس کی کن پٹی پر پسینے کی بہت سی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ آپ کی نفرت کا ثبوت۔ اطلاعات کے مطابق سمرین آپ کے فادر کے ساتھ نازیبہ تعلقات رکھتی تھیں۔ آپ اپنے باپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکیں کیونکہ آپ کی اس آفس کی ہر قیمتی شے ان کے قبضے میں ہے، لیکن اپنا غصہ اتارنے اور اپنی ماں کا غم کم کرنے کے لیے آپ نے سمرین رضا کو گہرے تشدد کا نشان بنایا۔ سونے پر سہاگا اگلے ہی دن کسی نے انہیں قتل کر دیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق ہے؟ وہ پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ ماریہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ کیا تم اس کے قتل کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو؟ تم کچھ ثابت نہیں کر سکتے؟ مجھے کچھ بھی ثابت نہیں کرنا، بس لوگوں کو آپ کی جانب سے مشکوک کرنا ہے۔ قتل سے قبل ماریہ حسن نے مشہور اداکارہ سمرین رضا کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سوچ لیں لوگوں کا اگلا شک کس پر جائے گا۔ وہ چند پل سخت نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ بغیر اثر لیے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس کے سوال پر سیدھا ہو بیٹھا، ہاتھ آگے بڑھا کر اپنا موبائل اٹھا لیا۔
سیلینا کے پیچھے آج کے بعد کسی کو بھی بھیجنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا، میں اگلی دفعہ وارن کرنے نہیں آؤں گا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا، پلٹنے ہی لگا تھا کہ ایک لمحے کو ٹھہر گیا، آہستہ سے اس کی جانب مڑا۔ اپنے سامنے ماں باپ کے اس دواجی جھگڑے دیکھنے کے بعد اب واجد اور سیلینا کی زندگی بھی اسی طرح جہنم بنا رہی ہیں۔ اپنی ماں کو شوہر کی جانب سے ہر لمحے کی انسیکیورٹی دیکھ کر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ واجد کسی نہ کسی عورت کے ساتھ تعلقات وابستہ کیے ہوئے ہے، لیکن جانتی ہیں حقیقت کیا ہے؟ آپ ایک ڈیلیوژنل خاتون ہیں، ایک شکی مزاج رکھنے والی ناقابل برداشت عورت جسے تھیراپی کی سخت ضرورت ہے۔ اور اسے مزید کچھ نہیں کہنا تھا، اس لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ماریہ حسن کا تنفس بے حد تیز ہو گیا تھا، اس نے اپنے سامنے رکھی ہر شے کو ہاتھ مار کر زمین بوس کر دیا تھا۔ یاسر اب اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر وہ کئی لمحات بعد ایک بنگلے کے سامنے کار روک کر باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں ہی اسے سلطانہ مل گئی تھی، وہ آگے بڑھا اور ان کے مقابل آ بیٹھا۔ فلپائنی میڈ نے اس کے سامنے کیمومائل ٹی رکھی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی ماں آج تک یہ چائے پینا نہیں چھوڑ سکی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ کیسے آنا ہوا؟ اسے اپنے گھر میں وہ ایک ہی ہفتے کے اندر دوسری دفعہ دیکھ رہی تھی، اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ ذرا ٹھہرا تھا۔ ایک فیور چاہیے تھا۔ سلطانہ کے ہاتھ سے چائے چھلکتے چھلکتے بچی تھی۔ یاسر کو اس سے فیور چاہیے تھا۔ اس نے چائے سامنے ٹیبل پر رکھی، پھر انہی بے یقین نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیسا فیور؟ سیلینا کو کسی مشہور ڈرامے میں لیا جائے۔ اور وہ تعجب سے منہ کھولے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ واٹ؟ آپ یہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتی تو میرا وقت برباد مت کریں، میں کسی اور سے کہہ دوں گا۔ اور وہ جو اٹھنے ہی لگا تھا، سلطانہ کی آواز پر لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ اسے ایکٹریس لیا جانا بہت مشکل ہے۔ اور وہ اٹھ گیا تھا، لیکن سلطانہ نے اسے روک لیا۔ لیکن میں بات کروں گی، میں میک شیور کروں گی کہ تمہیں فیور دے سکوں، لیکن تم مجھے اس فیور کے بدلے میں کیا دو گے؟ جانتے ہو نا، آج کل کچھ بھی بغیر کسی جوابی تحفے کے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسکرائی تھی، یاسر اس کی جانب دیکھتا واپس بیٹھ گیا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی تھی، محبت سے، نرمی سے۔ اپنا بیٹا۔ اور وہ اس کے مطالبے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس اس ویکنڈ پر میرے ساتھ ڈنر کرنا ہوگا۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ ڈیل۔ اچھی لگتی ہے سیلینا؟ ایک پل بعد اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو یاسر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، مجھے ایکٹریسز نہیں پسند۔ تم جھوٹ بول سکتے ہو، تمہاری آنکھیں نہیں۔ وہ مسکرائی تھی، وہ سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھایا تھا۔ سلطانہ نے ساتھ رکھا فون اٹھایا، چند نمبرز ڈائل کیے، پھر فون کان سے لگایا۔ سرمد، سیلینا کو اپنے آنے والے ڈرامے میں ہیروئن رکھو گے تم اسے رکھ لو گے؟ ڈرامے کی پروڈکشن میں کر رہی ہوں تو اس کی باقی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ چند پل دوسری جانب کی بات سنی۔ کسی بہت اپنے نے فیور مانگا ہے سرمد، میرے لیے اسے انکار کرنا موت کے مترادف تھا۔ تم ویسے بھی ڈرامے کے لیے ایکٹریس تلاش کر رہے تھے، سیلینا پر کتنے بھی چارجز کیوں نہ ہو، ایکٹریس وہ کمال کی ہے۔ وہ واپس گھر چلا آیا تھا۔ دادا اور سیلینا پریشان حال سے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس نے اندر آ کر دونوں کے چہرے باری باری دیکھے۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں ایسے کیوں لگ رہے ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ ربیہ کی بیوٹیشین نے آنے سے انکار کر دیا ہے، سیلینا نے کہا تو اس نے حیرت سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ تو کیا اب میک اپ کون کرے گا اس کا؟ یاسر، کیا تم کچھ مدد کر سکتے ہو؟ دادا کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ سوری، لیکن میں نے باڈی گارڈ کی ٹریننگ لینے کے ساتھ ساتھ میک اپ کرنے کی ٹریننگ حاصل نہیں کی، اور سچ شکر کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کا کیا بھروسہ، ربیہ کا میک اپ بھی مجھ سے کروا لیتے آپ۔ سیلینا کی ہنسی ابھری تو دادا نے گہرا سانس لیا۔ اس معاملے میں یاسر واقعی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے ایسی بھی کیا ضرورت ہے میک اپ کرنے کی؟ کیا بغیر میک اپ کے شادی نہیں ہو سکتی؟ اس کے کہنے پر دادا اور سیلینا نے ایک ساتھ اسے گھورا تھا۔ بالکل ضروری ہے، لڑکیاں میک اپ نہیں کریں گی تو کیا تم اور میں کریں گے؟ سیلینا ان کے حوالے پر بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ یاسر تو دادا کی آئیکونک جواب پر لاجواب بھی ہو گیا تھا۔ ربیہ اپنی تھی ان کی، وہ تھوڑی تھا۔ کیا میں کچھ مدد کر سکتی ہوں دادا؟ کچھ پل بعد اس نے کہا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ سردار سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ کیسے؟ دیکھیے، مجھے زیادہ میک اپ کرنا تو نہیں آتا، لیکن ایکٹریس ہونے کے ناطے مناسب میک اوور کر لیتی ہوں میں۔ کیا ربیہ مان جائے گی مجھ سے میک اپ کروانے پر؟ دادا اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں؟
فرزانہ کے گھر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. تمہیں ہی ربیہ کا میک اپ کرنا چاہیے. آج اس کی شادی ہے, کوئی مدمزگی نہیں ہونی چاہیے نا. اور وہ دونوں پرجوش سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے. پیچھے یاسر نے بے یقینی سے گہرا سانس لیا تھا. دادا اور سلینا ایک کریزی کومبو تھے. اگلے ہی پل وہ بھی اٹھ کر باہر چلا آیا تھا. اسے شام کے کھانے اور مہمانوں کا انتظام دیکھنا تھا. اگر یہاں کوئی کمی رہ جاتی تو دادا نے اسے واقعی جائیداد سے آگ کر دینا تھا. شام گھر آئی. ہر جانب مہمانوں کی بہتات سی تھی. جس سبزہ زار پرسوں وہ دونوں جاگنگ کرنے آئے تھے اسے ہی سجا کر بارات کا بہترین انتظام کیا گیا تھا. سردار اب داخلی دروازے پہ استعدا تھے. ربیہ کے والد کے ساتھ مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے تھے. سلینا بھی ربیہ کو تیار کر کے واپس آ چکی تھی. کچھ پل بعد وہ باہر نکلی تو تیار تھی. اس نے سنہری چوڑے دار پاجامے کے ساتھ گہرے سبز رنگ کی سنہرے کام سے مزین قمیص زیبتن کر رکھی تھی. ساتھ دوپٹہ بھی تھا, سبز رنگ کا کامدار دوپٹہ. دونوں ہاتھوں میں سنہری اور سبز چوڑیاں پہنے, ایک کان میں بالی پہنتی وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی. بال اس نے کھول کر ایک جانب ڈال رکھے تھے. اسد تیگیں پہنچ گئیں, کہاں ہیں؟ وہ فون پر جانے دوسری جانب کس سے بات کر رہا تھا, لیکن سلینا اسے دیکھ کر ٹھہر سی گئی تھی. اس نے کبھی اسے قمیض شلوار میں نہیں دیکھا تھا. سفید کرتے میں ملبوس, کندھے پر بھوری شال ڈالے, اس کی نگاہیں تھیں یا کیا. وہ مڑا تھا. ماحول میں جیسے سنہری سی افشاں بکھر گئی تھی. سب کچھ اتنا سنہرا تھا کہ سلینا کو اپنی آنکھیں چندیاتی محسوس ہوئیں. وہ بھی اسے دیکھ کر رک سا گیا. اوکے میں ویٹ کر رہا ہوں. اس نے نظریں ہٹائے بغیر کہہ کر اس نے فون والا ہاتھ نیچے کر لیا تھا. اگلے ہی پل کھنکار کر نظریں پھیر لیں. اگلی کوئی بھی بات کیے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا. کچھ تھا فضا میں ایسا کہ سلینا اسے آواز نہیں دے سکی تھی. نہ اسے آواز دے کر روک سکی تھی, نہ اس کی جانب قدم بڑھا سکی تھی. کیا اسے محبت ہو رہی تھی؟ اگلے ہی پل اس نے گھبرا کر سر جھٹکا تھا, پھر باہر کی جانب بڑھ گئی. سردار اب اسے اپنے جاننے والوں سے متعارف کروا رہے تھے. کچھ پل بعد وہ دور جا کھڑی ہوئی تھی. اگلے ہی پل یاسر بھی اس کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوا. ہاتھ باندھ کر دور بنے اسٹیج پر نظریں جمائے رہا. اسی پل کوئی خاتون ان دونوں کی جانب بڑھیں اور بے ساختہ ان دونوں کی بلائیں لے لیں. اللہ جوڑی سلامت رکھے پتر. ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب چونک کر دیکھا تھا. خاتون کی غلط فہمی دور کرنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ گئی تھیں. کچھ تھا کہ وہ دونوں ہنس دیے تھے. کیا میں ناول کی ہیروئن ہوں اور تم اس کے ہیرو؟ جھک کر سرگوشی کی تھی اس نے. یاسر نے سر ہلایا. ہرگز نہیں, میں باڈی گارڈ ہوں اور تم ایکٹریس. خوبصورت ایکٹریس. اس نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا تھا. یاسر نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا. اس کی بالیاں, لباس, آنکھیں, چوڑیاں سب بہت خوبصورت تھا, لیکن وہ اس کی خوبصورتی کا اعتراف کر لیتا, ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا. اتنی بھی کوئی خوبصورت نہیں ہو تم. سلینا نے اس کے جواب پر گہرا سانس لیا تھا. اگلے ہی پل اس کا فون بجنے لگا تو وہ رش سے ذرا دور جا کھڑی ہوئی. اس نے یوں ہی نظریں پھیر کر اسے دیکھا تھا. کئی لمحات بعد وہ اس کی جانب پھر سے بڑھ رہی تھی. اس کے چہرے پر بے یقینی سی خوشی جگمگا رہی تھی. چال میں مسرت کے باعث ہلکی سی لرزش بھی تھی. یاسر, یوول کا فون آیا تھا. سلطانہ پروڈکشن سے مجھے ایک شارٹ ڈرامے کی آفر آئی ہے. اس نے حیران ہونے کی کوشش کی تھی. ریئلی؟ واو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اتنے کرائسس میں ہوں. مجھے تو کوئی بھی اپنے ساتھ کام پر نہیں رکھنا چاہتا تھا. لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا. مسکارے سے سجی آنکھوں میں شک سا تھا. کہیں تم نے کسی کو مارا پیٹا تو نہیں ہے اس کے لیے؟ اس نے اسے بے نیاز سی سرمئی آنکھوں سے دیکھا تھا. میری شکل غور سے دیکھو, کیا میں تمہیں اتنا فارغ لگتا ہوں؟ اور وہ اس کی شکل غور سے دیکھ رہی تھی. پھر مسکرا کر سر جھٹکا. یاسر کیوں اس کے لیے کسی کو راضی کرے گا بھلا؟ اس نے ہر شک جھٹک دیا تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا. اوف, کیا میں واپس کام کر سکتی ہوں؟ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے انہوں نے مجھے کام کیوں دیا؟ اس نے کندھے اچکائے تھے. ہو سکتا ہے انہیں تم پر ترس آ گیا ہو. انڈسٹری میں بلا وجہ کوئی بھی کسی پر ترس نہیں کھاتا, اس نے کہا اور پھر مسلسل بجتے فون کی جانب متوجہ ہوئی. اس ایجنسی سے کال آ رہی تھی. وہ اس کا جواب طلب کر رہے تھے. اس نے فون کاٹ کر یاسر کی جانب چمکتی آنکھوں سے دیکھا. وہ گڑبڑایا تھا. نہیں, وہ اس کا ایسے دیکھنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تم مجھے ایسے نہیں دیکھ سکتی. اور وہ یکدم کھلکھلا کر ہنستی تھی. پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکی. تم میرا لکی چارم ہو. اچھا رکو, میں دادا کو بتا کر آتی ہوں, وہ بھی بہت خوش ہوں گے. اس نے جلدی سے مہمانوں میں گھرے سردار کی جانب قدم بڑھائے تھے.
وہ پیچھے ہلکا سا مسکرایا تھا، اگلے ہی پل اپنے بجتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ سلطانہ کی کال تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ تھینک یو، اور پھر اگلے ہی پل رکھ دیا۔ اب وہ دور کھڑا سلینا اور دادا کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سنہری سی ایک لڑکی تھی جو اس کے دل میں اپنی تمام تر بے وقوفیوں کے ساتھ اترتی جا رہی تھی، جو اتنی کریزی تھی کہ اپنے ہاتھ پر بنا سوچے سمجھے اس کا نام مہندی سے لکھوا آئی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل سر جھٹکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جو دل میں رہنے لگیں انہیں سر جھٹک کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رات کے پہر ایجنسی مزید روشن لگ رہی تھی۔ رات ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، اس لیے نچلے فلور پر چند ایک کیبنز کی بتیاں روشن تھیں اور کچھ گارڈز اپنا اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ رات کے کئی پہر گزرے تو ساحر نچلے فلور پر چلا آیا۔ کچھ گارڈز جو تھوڑی دیر پہلے تک براجمان تھے اب وہ بھی جا چکے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، راہداریاں سنسان تھیں۔ جب سے سلینا منظر سے غائب ہوئی تھی سب رپورٹرز کا دھیان وہی بھٹکا رہا تھا، اور سلینا کی غیر موجودگی کے باعث اسے ایسا کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ وہ سلینا کا گارڈ تھا، اگر وہ نہیں تھی تو اسے مزید کیا کام ہو سکتا تھا؟ لیکن پچھلے دنوں سے اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔ یاسر نے اسے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایجنسی کے اندر ہی کہیں گڑبڑ چل رہی ہے، کوئی ان کے درمیان ہی موجود ہے جو ایکٹریسز کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں تھا، وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس نے کچھ دنوں سے ایجنسی میں کچھ بہت عجیب سا محسوس کیا تھا۔ جب سے کیس شروع ہوا تھا اسے لگتا تھا کوئی رات کے پہر ان چاروں کے کیبن کی تلاشی لیا کرتا تھا، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو، لیکن بہت تگدو کے بعد بھی اسے کچھ میسر نہ آ رہا ہو۔ اس کی ترتیب سے رکھی گئی چیزیں اگلی صبح بہت بے ترتیبی سے ملتی تھیں۔ یہ دوسروں کو شاید محسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ اس نے کسی کو اپنی اس خاص ترتیب کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کیبن کی بتی جلانے سے پرہیز کیا، دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ دراز کھلنے اور تیزی سے بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ اس کا شک نہیں تھا، کوئی واقعی آفس میں موجود تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا اندھیرے میں درازیں تیزی سے کھول کر بند کرتا ہوا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر کو اپنے قدم روک لیے۔ کیبن میں دراز کھنگالتے شخص نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ دراز کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا ٹھہر گیا تھا، اور پھر وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ کر ساحر پر جھپٹا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ساحر نے اسے اٹھا کر دور پھینکا تو وہ ٹیبل پر رکھی کئی چیزوں سمیت زمین پر جا گرا، لیکن اسی پہروں سے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے باہر کی جانب دوڑا۔ ساحر اس کے پیچھے اسی تیزی سے بھاگا تھا۔ راہداریوں کی جلتی روشنیوں میں اسے اس شخص کا چہرہ پھر بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سیاہ کیپ اور چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اس کی جیکٹ کھینچی تو آستین کا حصہ اس کے بازو سے لمحے بھر کے لیے ہٹ سا گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر بڑا سا کٹ دیکھا تھا، چاقو کا کٹ، جو کافی دنوں کا زخم لگتا تھا اور اب خشک سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے باہر سڑک تک دوڑتا آیا، لیکن وہ ہوا میں کسی چھلاوے کی مانند غائب ہو گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور پھر جھک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سیاہ ماسک اور کیپ والا بندہ غائب ہو گیا تھا۔ نہ صرف غائب ہو گیا تھا بلکہ وہ اسے شدید الجھن میں ڈال گیا تھا۔ اس شخص کو ایجنسی کے تمام خفیہ دروازوں کا علم تھا۔ اسے خارجی اور داخلی دروازے بغیر کسی دقت کے یاد تھے۔ یاسر نے ٹھیک کہا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا ایجنسی کا ہی بندہ تھا۔ نچلے فلور پر کام کرنے والوں کے علاوہ ان دروازوں کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اندر چلا آیا تھا، پھر بکھرے کیبن کی بغور حالت دیکھی۔ الٹے ہوئے ٹیبل اور زمین بوس ہوئی چیزوں کے ساتھ اسے ایک چمکتی ہوئی شے نظر آئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل آہستہ سے بیٹھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس چمکتے ہیرے نما شے کو اٹھا لیا۔ وہ ایک طرح کی انگوٹھی تھی جس کے اوپر ایک باریک سا نگینہ جوڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ انگوٹھی کہاں دیکھی تھی بھلا؟ اور پھر یک دم یاد آنے پر وہ چونکا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر ثبوتوں والی فائل اٹھا لی، سمرین رضا کے گھر سے حاصل ہوئی تصاویر جو ثبوت کے طور پر استعمال ہونی تھی۔ اس میں یہ ایک انگوٹھی بھی تھی جو غائب ہو چکی تھی۔ پروفائلرز اور ڈیٹیکٹیوز نے اس انگوٹھی کے متعلق مختلف آراء کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے ان سب میں دلچسپی نہیں تھی۔ سوال یہ تھا کہ سمرین رضا کی انگوٹھی اس نامعلوم شخص کے پاس کیا کر رہی تھی، اور وہ نامعلوم شخص اس آفس میں آخر کیا لینے آیا تھا۔ اس نے سر اوپر کی جانب اٹھایا اور پھر گہرا سانس لیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اب حنیفہ کو بھی فون کر رہا تھا۔ اسے جلد از جلد کسی نہ کسی سینئر کو اس واقعے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے تھا۔
شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ داداب اسے اپنے پرانے جاننے والوں سے ملوا رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ہر ایک کے ساتھ مل رہا تھا۔ دور سے اسے دیکھتی سیلینا لمحے بھر کو مسکرائی تھی۔ وہ مسکراتا نہیں تھا اور کسی اجنبی کے لیے تو بالکل بھی نہیں، لیکن وہ اسے ایسے بھی کتنا اچھا لگتا تھا۔ رد عمل دینے سے مکمل پرہیز کرتا ہوا، غیر دلچسپی سے ایک جانب بیٹھا ہوا، اس کی نگاہیں تھیں کہ اس نے لمحے بھر کو اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسے ہاتھ بھی ہلا کر دکھایا تھا، مہندی والا، جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ سامنے موجود لڑکے نے اس کی حرکت پر لمحے بھر کو گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی، سدھر جاؤ۔ لیکن لڑکی تھی، سدھرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہنا چاہتی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے۔ اس بچے کی ماں نے جو اپنے سب سے پسندیدہ کھلونے کو دیکھتا ہے، جو اس کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے، جو اس کی حیثیت سے کہیں بلند ہوتا ہے، جو اس کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ مسکراہٹ آہستگی سے تھم گئی تھی۔ وہ اب اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ سامنے موجود گھر والے اسے ایسی نظر انداز کیے ہوئے تھے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں محرومی کی کئی داستانیں رقم تھیں۔ خاموشی کے باعث لب اور آنکھیں ساکت تھیں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا۔ تایا کے بچے اور ان کی عید کی نئی خریداری جیسے اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گئی تھی۔ اس کے پاس پچھلی عید کا سوٹ رکھا تھا اور وہ بغیر کہے جانتی تھی کہ اسے وہی سوٹ پہننا تھا۔ محرومی سے دیکھتی آنکھوں میں کئی آنسو جمع ہونے لگے۔ اگر گھرانے اتنے خوشحال ہوتے ہیں تو اس کا گھرانہ کہاں تھا؟ کیا وہ اتنی مکروہ تھی کہ اسے ان گھرانوں میں رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا؟ گھر والے کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ اسے ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں میں سے تھی۔ اسے کوئی اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں کتنے ہی پہروں تکا کرتی تھی، بالکل خاموشی سے۔ اسے اپنی محروم ذات سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر بمشکل خود کو پچھلی یادوں سے نکالنا چاہا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں، نم سی۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ فرزانہ اب جھک کر ربیہ کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ربیہ کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف سی ہونے لگی۔ ساتھ ہی اس کے والد کھڑے تھے جو ربیہ کو دیکھ کر یکدم رونے لگے تھے۔ وہ رخصت ہونے والی تھی اور یہ وہ منظر تھا کہ اس کی دھواں دھواں ہوتی آنکھوں سے کئی آنسو گرا گیا تھا۔ اس نے چونک کر جلدی سے رخسار صاف کیے، لیکن کچھ خواہشیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ماں نے اسے احسن علی کے گھر لاوارثوں کی مانند چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر بہت کم آیا کرتی تھی۔ اسے یہ بات بہت وقت بعد سمجھ آئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ چکی تھی، اس لیے تائیاں اسے یتیمی اور منحوس ہونے کے طعنے دیا کرتی تھیں۔ باپ کی محبت اور ماں کی نرمی جیسے اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ اسے یاد تھا ایک دفعہ تائی نے اسے مہمانوں کے درمیان رخسار پر بے رحم سا تھپڑ دے مارا تھا۔ اسے وجہ یاد نہیں رہی تھی، اسے بس ظلم یاد رہ گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس پوری رات روتی رہی تھی۔ یکدم ہی اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ مزید گھرانوں میں یوں تنہا نہیں بیٹھ سکتی تھی، جس طرح سب اپنے اپنے گھرانوں کے ساتھ براجمان تھے۔ اسے اپنا آپ بہت مس فٹ لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا چکی تھی۔ اس کا رخ سردار کے سفید محل کی جانب تھا۔ اس کا حلق بہت درد کر رہا تھا۔ اسے لگا وہ مزید اگر خود پر جبر کرتی رہی تو گلا تکلیف سے پھٹ جائے گا۔ وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتی تھی۔ جس شادی کے لیے وہ بہت خوش تھی، اس شادی میں اس کا دم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ یاسر نے یوں ہی نگاہ پھیر کر دیکھا تو سیلینا نظر نہیں آئی۔ وہ حیران ہوا، یہاں تو وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ کچھ پل بعد اس نے سردار سے معذرت کی اور اسے فون کرنے لگا۔ پھر اس جگہ تک بڑھ آیا جہاں وہ چند پل پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اتنی جلدی میں اٹھ کر گئی تھی کہ اپنا فون کرسی پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر فون کان سے ہٹایا اور اس کا فون اٹھا کر ہال سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم خود بخود واپسی کے لیے اٹھ رہے تھے۔ جب وہ داخلی دروازہ پار کرنے لگا تو کسی کی ہچکیوں پر ٹھہر گیا۔ اس کا ہاتھ ڈور نوب پر ہی تھا، لیکن وہ اندر نہیں بڑھ سکا۔ ٹھنڈے لاؤنج میں وہ رو رہی تھی۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہیں ٹھہرا رہا۔ وہ روتی رہی۔ اس نے سیلینا کو پہلے کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بغیر وجہ کے نہیں رویا کرتی تھی اور ایسے تو کبھی نہیں روئی تھی۔ کچھ پل بعد وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر سبزہ کی جانب واپس چلا آیا تھا۔ کئی لمحات بعد وہ بھی واپس چلی آئی تھی، اپنی بکھری سی حالت درست کیے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے۔ کسی نے اس کی غیر موجودگی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر آس پاس اپنا موبائل تلاش کرنا چاہا۔ ابھی وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی موبائل ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کے سامنے موبائل کیا تو وہ چونکی۔ ایک نظر اٹھا کر دیکھا، وہ چہرہ جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کو پلکیں جھپکائے بنا دیکھتے رہے تھے۔ وہ روتی رہی تھی۔ یاسر کی سرمئی آنکھیں اس کی بھیگی پلکوں کو چھو کر بے حد خاموشی سے پلٹ گئی تھیں۔
اس نے بمشکل مسکرا کر اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ نظریں چرا کر سوال کیا۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری کرسی پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے سر ہلایا، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ربیہ کے آس پاس اب بہت سی لڑکیاں اکٹھا تھیں۔ کوئی اس کا لہنگا درست کر رہی تھی، کوئی اس کے بالوں کو چھو کر برابر کر رہی تھی، کوئی اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی اور کچھ ہنس رہی تھی۔ یاسر اب بھی اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھتے دیکھا تو چونکی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر جھٹکا تھا، پھر سر نفی میں ہلا کر اس سے ذرا فاصلے پر رکھ کر کرسی کھینچ بیٹھا۔ سیلینا کی طرح وہ بھی یہاں بہت لوگوں کو نہیں جانتا تھا۔ یہ تو سردار تھے جنہوں نے اسے بہت سے لوگوں سے متعارف کروا دیا تھا، نہیں تو وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ ربیہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر یاسر نے سر ہلایا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا ہر دلہن اپنی شادی پر اتنی ہی پیاری لگتی ہوگی؟ پتہ نہیں، مجھے تو سب ایک جیسی لگتی ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اس کی جانب پھیرا، پھر بے بسی سے ہنس دی۔ وہ سب الگ طرز کے لباس، میک اپ اور زیور کا انتخاب کرتی ہیں، ایسے میں وہ سب ایک جیسی کیسے لگ سکتی ہیں تمہیں؟ اس نے لاعملی سے کندھے اچکائے تھے۔ اسے واقعی نہیں پتہ تھا۔ اچھا بتاؤ، کبھی کوئی لڑکی اچھی لگی ہے؟ نہیں۔ سوچو تو صحیح کم از کم۔ اس نے اصرار کیا تو یاسر نے سوچنے کی کوشش کی، پھر سر نفی میں ہلایا۔ اچھا جولیا تو اچھی لگتی ہوگی تمہیں، کتنی خوبصورت ہے وہ۔ مجھے جولیا بالکل نہیں پسند۔ کیوں بھائی؟ بس نہیں پسند۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ کوئی وجہ نہیں ہے، میں نے اس نہج پر کبھی سوچا ہی نہیں۔ اوفو یاسر، جب تم یہ نہیں سوچتے ہو کہ تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے اور کون سی ناپسند، تو پھر تم سوچتے کیا ہو آخر؟ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑے پوچھا تھا۔ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ اس کے دماغ میں آخر چلتا کیا رہتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ہفتے کے اتنے دن کام کروں گا مزید تو کتنے دن دادا کے پاس ٹھہر سکوں گا۔ اگر میں اس راستے سے جاؤں گا تو مجھے بلا وجہ ایک کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے میں اس راستے سے جاتا ہوں جہاں ان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ یہ بھی کہ اس کیس کی فائل پچھلے کیسز سے اتنی مشابہت کیوں رکھتی ہے، اور مزید مجھے کتنے اور سال باڈی گارڈ کا کام کرنا پڑے گا کہ میں چیف بن جاؤں۔ بس یہی باتیں۔ سیلینا کا منہ کھل گیا تھا، آنکھوں میں گہرا تعجب لیے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم یہ سب سوچتے رہتے ہو؟ ہاں۔ In that brief moment she looked so done with him. اچھا یہ تو بتا ہی سکتے ہو نا کہ کیسی لڑکیاں پسند ہے تمہیں؟ لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں اور کم و بیش سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ایک جیسی کہاں ہوتی ہیں؟ دیکھو کیا اب میں اور جولیا ایک جیسے ہیں؟ بس تھوڑا ہی تو فرق ہے۔ سیلینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یاسر عالم۔ اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ اچھا، مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ یاسر خود بھی کہہ کر چونکا تھا۔ یہ بات غیر ارادی طور پر اس نے سوچی تھی اور آج اسی طرح اس نے کہہ دی تھی۔ سیلینا کو اس پر یقین کرنے میں چند لمحے لگے تھے، پھر وہ مسکرائی اور پورے دل سے مسکرائی۔ اسے مزید کوئی سوال نہیں کرنا تھا، اسے یاسر کے جواب نے مسکراتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب ایسے مسکرا کیوں رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک گارڈ کو میں جولیا سے زیادہ خوبصورت لگتی ہوں، اور یہ وہی گارڈ ہے جو ہمیشہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ میں اتنی بھی خوبصورت نہیں۔ ساتھ براجمان گارڈ نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسی پل بارات آ چکی تھی۔ سب لوگ گردنیں پھیرے اب باراتیوں کو تک رہے تھے۔ وہ دونوں بھی اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ سردار بھی لڑکی والوں کے ساتھ کھڑے بارات میں آئے مردوں کا استقبال کر رہے تھے، ان سے مل رہے تھے۔ وہ دونوں انہی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دادا کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی پر کتنے خوش ہوں گے وہ۔ اس نے سر ہلایا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ شاید مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں۔ اور وہ ہنس پڑی تھی۔ وہ سردار کو یاسر سے زیادہ اس کی شادی پر خوش ہوتا سوچ سکتی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکی تھی، پھر سر ہلایا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ دیکھو اب بھی مسکرا رہی ہوں، شاید میں کسی ہینڈسم ماں کے بیٹے کو پسند ہی آ جاؤں اور وہ میری مسکراہٹ کے باعث میرا رشتہ مانگ لیں، مجھے اس گاؤں کو چھوڑ کر جانا ہی نہ پڑے، میں شادی کر کے یہیں کی ہو رہوں۔ لمحوں میں اس نے اپنی کہانی طے کر لی تھی۔ وہ اس کے جواب پر محض سر ہی ہلاتا رہ گیا تھا۔ کچھ پل بعد کھانے کا اہتمام ہوا اور سب اس میں مصروف ہو گئے۔ دادا اور وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یاسر باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تو رخصتی کا وقت ہو چلا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ رخصتی پر وہ اور دادا دونوں روحان سے ہو گئے تھے۔ رخصتی بھی ہو گئی تو وہ لوگ فرزانہ سے اجازت لیتے پلٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی۔
یاسر ابھی تک ان کے ساتھ گھر نہیں جا سکتا تھا، اسے یہ سب سمیٹنا تھا۔ جب تک ہر شے واپس اپنے مقام تک نہیں پہنچ جاتی وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اور دادا گھر آ گئے، اسی پہر ان کے پیچھے کوئی اور بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ سلینا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، ایک ادھیڑ عمر خاتون تھیں، قیمتی سے نفیس لباس میں ملبوس، اور ان کے ساتھ ہی ان کا بیٹا کھڑا تھا، سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، اونچا سا۔ سردار انہیں کسی پرانے حوالے سے جانتے تھے، اس لیے انہیں لاؤنج میں بیٹھنے کی دعوت دے ڈالی۔ وہ کچن میں میسم کے ساتھ چلی آئی تھی، وہ انہیں نہیں جانتی تھی، بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتی۔ ابھی وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ خاتون نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ چونک کر رک گئی، پھر ان کے بلانے پر پاس چلی آئی۔ یہ سونی کڑی آپ کی پوتی ہے جی سردار صاحب؟ خاتون کے پوچھنے پر سردار نے ناسمجھی سے سر نفی میں ہلایا تھا، پھر مسکرا کر ان کی غلط فہمی دور کرنے لگی۔ یہ میری پوتی نہیں ہے، لیکن پوتی جیسی ہے، ایک شاگرد کی بیٹی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہے۔ سردار کے جواب پر وہ جذبز ہوئی تھی، وہ بات گھما کیوں رہے تھے؟ اچھا ماشاءاللہ، بہت سونی ہے جی، میں اپنے اکبر کا رشتہ مانگنے آئی ہوں اس کے واسطے، اگر آپ اس کے ابو سے رابطے کا کوئی ذریعہ وضع کر دیں تو چنگا ہو جائے گا۔ اور اب کہ وہ بری طرح چونکی تھی، سردار نہیں چونکے، شاید وہ ان کا ارادہ بھانپ گئے تھے، اس لیے بات گھما کر اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ مسکرائے تھے۔ دیکھیں راشدہ، بچی ہماری ہی ہے، لیکن شاید اس کے والد کو آپ کا یوں رشتہ لے جانا پسند نہیں آئے، میں آپ کو مایوس لوٹانے پر مجبور ہوں۔ انہوں نے بات سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاتون کسی بھی طرح ٹلنے والی نہیں لگ رہی تھیں۔ سلینا کو ان کے والہانہ انداز سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ بعض چیزیں محض خواب میں ہی اچھی لگتی ہیں، وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائیں تو ان سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اسے بھی اپنی کچھ دیر کی کہی گئی بات کو سچ ثابت ہوتا دیکھ کر شدید الجھن ہو رہی تھی۔ سردار جی، ہم ان سے خود بات کر لیں گے، ہمیں بس ان کا رابطہ نمبر دے دیں، ہم جا کر ان سے اپنی بیٹی مانگیں گے، ایسی کڑی کو یوں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس نے ان دونوں کی جانب خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا تھا، کتنی گریپی تھے دونوں، پیچھے پڑنے والوں میں سے اسے پیچھے پڑنے والوں سے سخت قسم کا بیر تھا۔ راشدہ بیٹی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، بچی ان کی امانت ہے، وہ میرے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، ایسے میں اسے کسی بھی معاملے میں نہیں قید کر سکتا، اور اس کے والد صاحب مجھ سے خفا ہوں گے۔ آپ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہ انہیں نہیں سن رہی تھیں، وہ اب ان کی جانب مسکرا کر مزید کوئی بات کہنے لگی تھیں کہ اسی پہر داخلی دروازے سے یاسر داخل ہوا۔ وہ سارے دن کا تھکا ہوا لگتا تھا، لاؤنج میں براجمان لوگوں کی جانب ایک نظر سوالیہ سا دیکھا، پھر آگے بڑھایا۔ یہ کون لوگ ہیں دادا؟ وہ اب سردار سے سوال کر رہا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر، جیسے اسے ان کا یہاں آنا بہت برا لگا تھا۔ یہ بیٹے، یہ راشدہ آصف ہیں، آصف اقبال صاحب کی بیگم، اور یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں سلینا کے لیے۔ اس کی آنکھوں نے سلینا سے اس خاتون اور خاتون سے اس کے صاحبزادے تک کا سفر کیا تھا۔ ماتھے کے بل گہرے ہو گئے، آنکھوں کی چبھن بڑھ گئی۔ اس نے اگلے ہی پل سردار کی جانب دیکھا۔ اور آپ نے کیا جواب دیا انہیں؟ میں نے سلینا کے والد کی خفگی کے متعلق بتایا، لیکن وہ خود ان سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیا آپ نے انہیں اصل وجہ نہیں بتائی دادا؟ وہ یکدم جیسے بہت حیران ہوا۔ سردار چونکے اور پھر یکدم سنبھلے، انہیں یاسر کا ساتھ دینا تھا۔ نہیں بیٹے، میں نے انہیں اصل بات نہیں بتائی، تم بتا دو نا۔ وہ سب ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے، آخر ایسی کیا اصل بات تھی جو ان دونوں کو پتہ تھی اور سلینا کو نہیں پتہ تھی؟ اگلے ہی پل یاسر ان کی جانب گھوما تھا، سرمئی آنکھوں میں ڈھیروں ناگواری لیے۔ سلینا میری بچپن کی منگیتر ہے۔ اور یہ آیا پلاٹ ٹویسٹ، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ منگیتر؟ لڑکے کو جیسے اس کا لفظ بہت گراں گزرا۔ کیا آپ دونوں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بے وقوف، ہم شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، جبھی تو منگنی اب تک رکھی ہوئی ہے۔ جب بچپن کی منگیتر ہے تو اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم سے پوچھ کر نہیں کریں گے، ہماری جب مرضی ہوگی ہم تب شادی کریں گے۔ اس نے ایک نظر سلینا پر ڈالی تھی، وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی اور اس میں بری طرح ناکام بھی ہو رہی تھی۔ یہ آخر کس قسم کی مضحکہ خیز حالت تھی؟ کیا لڑکی آپ سے شادی کرنے پر راضی ہے؟ لڑکے نے پھر سوال کیا تھا۔ یاسر نے خود کو چنگھاڑنے سے باز رکھا۔ نہیں، ہم لڑکی سے رضامندی کے متعلق نہیں پوچھتے، ہم انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ لیکن لڑکی ایسا ظلم خود پر کروانا چاہتی ہے، وہ اس ظالم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ بھی آگے بڑھائی، پھر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ دادا نے پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا، ایک زبردست سا کوندہ لپکا تھا ان کے ذہن میں۔ سردار جی، اگر یہ لڑکی اس لڑکے کی بچپن کی منگ تھی تو آپ کو ہمیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا، خواہ مخواہ اتنی بدمزگی ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، دادا بھی اٹھ گئے۔
مجھے تو خود اس منگنی کے متعلق کبھی پتہ چلے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت راز رکھنے والا گھرانہ ہے۔ ہم شادی والے دن ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں کس سے شادی کرنی ہے، بلکہ ہم شادی والے دن ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اب خاندان کی روایتیں ہیں، بھلا کیا کیا جا سکتا ہے۔ سردار کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ خاتون نے ان کی توجہ پر بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بڑے عجیب لوگ ہیں آپ سب، آپ سے کم خواہ مخواہ دوسروں کی منگیتر کا رشتہ اپنے لیے نہیں مانگتے۔ یاسر نے پیچھے سے جلی کٹی آنکھ لگائی تھی۔ وہ لوگ بکتے جھکتے جا چکے تھے۔ سلینا اور دادا پیچھے ہنس رہے تھے۔ یاسر انتہائی بیزاریت سے صوفے پر آ بیٹھا تھا، پھر ان دونوں پر ایک ایک نگاہ ڈالی۔ وہ ہنستے ہنستے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ انتہائی ظالم لوگ، بچپن کی منگیتر، اف۔ اس کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ دادا نے اصل بات نہیں بتائی۔ دادا کو خود پلاٹ ٹوسٹ پتہ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سلینا اس سین میں تمہاری بچپن کی منگیتر تھیں۔ سردار نے ہنس کر کہا تو سلینا اور میسم پھر سے ہنس دیے۔ وہ ان لوگوں کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس کے تاثرات ایسے تھے کہ واللہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سب میں اتنا ہنسنے والی کیا بات تھی۔ کباڑا کر کے بس ہنسا کریں آپ لوگ۔ اچھا تو کباڑا کر کے رونا بھی ہوتا ہے؟ سردار کی جانب سے جوابی حملہ آیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر ایک نظر آنکھوں سے آنسو صاف کرتی سلینا کی جانب دیکھا۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اگلے ہی پل سردار کو پنچایت کے کچھ لوگ بلانے چلے آئے تو وہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ کل ربیہ کا ولیمہ تھا، انہیں اس میں شرکت کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھے تو یاسر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ لمحے بھر کو اسے آواز دے کر روکا۔ وہ جو زینوں پر تھا رک گیا۔ لمحے بھر کو پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ پاس چلی آئی تھی۔ میرا ظالم منگیتر بننے کے لیے بہت شکریہ۔ میں متجسس ہوں کہ مستقبل میں مزید تم میرے لیے کیا کیا بنو گے۔ یہاں پر اصل ظالم کون ہے کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اس کے ٹھنڈے سے طنز پر سلینا نے مسکراہٹ دبا کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ میں تو بالکل نہیں ہوں، اتنا میں جانتی ہوں۔ تم اتنا بھی کیوں جانتی ہو؟ آدھا علم زہر کے مترادف ہوتا ہے۔ اچھا یاسر صاحب، آپ باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ فلاسفر کب سے بنے ہیں؟ جب سے انتہائی سمجھدار ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ لبوں کو سختی سے بند کر کے مسکراتی ہوئے کہا۔ اس نے مزے سے کندھے اچکائے تھے، پھر اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس سے 2 زینے اوپر کھڑا تھا۔ پتہ ہے مجھے کچھ پل پہلے ہی اندازہ ہوا ہے کہ بعض خواب محض خواب ہی رہنے چاہیے۔ وہ اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تو ایک بھیانک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ نمرہ احمد ٹھیک کہتی ہیں، بعض فینٹیسیز صرف فینٹیسیز رہنی چاہیے۔ اگر وہ اصل میں واقعہ ہو جائیں تو ٹریجڈیز ثابت ہوتی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید واجد حسن کو بھی ایک فینٹیسی ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے حقیقت میں پانے کی کوشش کی اور اپنی ہی آنکھیں زخمی کر لیں۔ بعض خواب اگر حقیقت بن جائیں تو انسان کی آنکھیں تک زخمی ہو جاتی ہیں، بھلے ہی ان خوابوں کا وجود کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کے لیے نہیں ہوتے، آپ ان خوابوں کو پانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ یہاں وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہر جگہ میں ہی قصوروار تھی۔ ماریا ٹھیک کہتی ہے، مجھے اپنی اوقات سے بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے تھے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا تھا، پھر ایک قدم نیچے اترا، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ بعض دفعہ لوگ آپ سے ایسی باتیں محض اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً ان خوابوں کو پانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں آپ واقعی اس خواب کی تعبیر حاصل نہ کر لیں۔ یہاں کوئی کسی سے کم یا زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ پیسہ، اسٹیٹس، شہرت، عزت، اثر رسوخ۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہر کر استہزائیہ سا مسکرایا تھا۔ یہ سب درجات ہم نے بنائے ہیں۔ ان درجات کو انسانی خوابوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان درجات سے تمہاری کمتری یا برتری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم واجد حسن کو پانے کے لیے کل بھی قابل تھیں اور آج بھی ہو، بلکہ مجھے لگتا ہے تم اس کے لیے بہت زیادہ اچھی ہو۔ وہ کہہ کر سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کے جواب پر متعجب ہوئی تھی۔ سب اچھا بولنے والے اتنا چپ کیوں رہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا اچھا بولتے ہو۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے متاثر ہو رہی ہوں؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی الجھی بالی بالوں سے علیحدہ کرنے لگا۔ وہ آنکھیں اٹھائے اسے خوابناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھ کر مت رویا کرو، ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے آہستگی سے کہنے پر چونکی تھی۔ گلابی سے بھرے بھرے لب اد کھلے تھے۔ کیا وہ جانتا تھا؟ یاسر نے اسے نظریں جھکا کر دیکھا تھا۔ کوئی انسان کسی سے عظیم اور کمتر نہیں ہوتا سلینا، سوائے تقویٰ کے۔ سو جاؤ اب جا کر۔
اور اسی کے ساتھ وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ نہیں پلٹ سکی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس بالی کو چھوا جسے وہ اس کے بالوں سے ابھی ابھی الگ کر کے گیا تھا۔ اس بالی پر اب تک اس کے ہاتھ کا لمس موجود تھا۔ وہ دھڑکتا دل لیے کمرے کی جانب بڑھائی تھی، پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ کتنی ہی دیر دروازے سے لگ کر کھڑی رہی، بالی کو بھی ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ اس کے آہستگی سے کہے گئے چند جملے اب اسے ساری رات جگائے رکھنے والے تھے۔ کوئی انسان کسی سے عظیم اور کمتر نہیں ہوتا سیلینا۔ سیلینا، اف، اس کے منہ سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگتا تھا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھائی تھی، پھر بے ساختہ اس پر اوندھے منہ آ لیٹی۔ اس بالی کو کان سے اتار کر نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر جانے کتنے ہی پہر اسے تکتی رہی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اچھی ایپیسوڈ تھی۔ سیلینا کو فائنلی کام مل گیا ہے اور سلطانہ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈنر کرے گی، اور ماریا، اچھا ماریا وہ اس کی جو پہلے والی ایکٹریس تھی، جو بھی تھی، کیا نام تھا اس کا، اس کے قتل میں ملوث تو نہیں ہے لیکن اس نے اس پہ تشدد کیا ہوتا ہے، بری بات۔ اور وہ بندہ کون ہے ایجنسی میں؟ کہیں وہ یوول تو نہیں ہے؟ ہاں، پر یوول اتنا نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہوگا بندہ۔ خیر جی، آہستہ آہستہ میں پتہ چل جائے گا، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔